آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل دور کی ایک عبرت آموز کہانی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی آن لائن بحثوں کے بارے میں جن میں ہم سب کبھی نہ کبھی پھنس جاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ بے ضرر لگتے ہیں، لیکن ان کی قیمت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، آپ کس طرف ہیں؟ اب یہ سننے میں تو ایک بہت سیدھا سادھا سوال لگتا ہے نا؟ لیکن جناب، ڈیجیٹل دنیا میں یہ سوال اکثر جنگ کا اعلان ثابت ہوتا ہے۔ چلیں پھر ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے دو بڑی طاقتوں کی ایک زبردست جنگ سے۔ ایک ایسی جنگ جہاں وفاداریاں بہت پکی ہیں اور الفاظ ہی اصل ہتھیار ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پلے اسٹیشن 5 بمقابلہ ایکس باکس کی۔ تو ایک طرف ہیں PS5 کے چیمپئن جو سینہ ٹھوک کر اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس گاڈ آف وار ہے۔ لیکن ٹھہریے، ایکس باکس والے بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ ان کا جواب آتا ہے، ہاں ماسٹر چیف تمہارے اس گھٹیا کنسول کو اڑا کر رکھ دے گا بے وقوف۔ اور پھر بات بہت آگے نکل جاتی ہے۔ مطلب اب یہ صرف گیمز کی بات نہیں رہی، اب یہ سیدھا آخرت کا معاملہ بن گیا ہے۔ یہ تمہارے پلے شتھون سے تو لاکھ درجے بہتر ہے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اچھا، ایک جنگ ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اب میدان جنگ بدل گیا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو ہم سب اپنی جیبوں میں لے کر گھومتے ہیں۔ جی بالکل، ایپل مقابلہ سیمسنگ۔ اور یہاں تو آپ سمجھیں کہ عقل و منطق کو تو چھٹی دے دی جاتی ہے، بات سیدھی ذاتیات پر آ جاتی ہے۔ تمہارا فون بھی بیکار، ایپل بھی بیکار، تمہارا خاندان بھی بیکار، تم خود بیکار ہو۔ ارے ایپل تو ایک پھل کا نام ہے، سیمسنگ ہی راج کرتا ہے۔ اور جب لگتا ہے کہ بھئی اس سے زیادہ عجیب کیا ہوگا، تو بات اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ شائستگی تو بالکل ہی ختم۔ تم اس لائق ہی نہیں کہ تم سے انسانوں کی طرح بات کی جائے، تم سے تو میرا حیوانی پہلو ہی بات کرے گا۔ اور پھر اس سارے شور شرابے، اس فضول کے غصے کے درمیان اچانک سب کچھ جیسے تھم سا جاتا ہے۔ ہمارے کردار پر ایک لمحے کے لیے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ یہی ہے کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ اسی لمحے اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پرانی، بہت گہری بات یاد آتی ہے۔ ایک ایسا اصول جو ہر بحث کا خاتمہ ہے: اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ اور بس یہی ایک سادہ سی بات ایک بہت بڑے فیصلے کی وجہ بن جاتی ہے۔ یہ فیصلہ تھا فضول بحثوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانے کا۔ یہ فیصلہ تھا لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے اس کام سے سمجھے ریٹائرمنٹ لینے کا۔ تو پھر اس نئے عزم کے بعد کیا ہوا؟ وہ سارا وقت جو بحثوں میں ضائع ہوتا تھا، اب اسے ایک نئے مقصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ یہ ہے اس وقت کی طاقت جسے دوبارہ حاصل کر لیا گیا ہو۔ وہ ساری کی ساری انرجی، وہ سارا وقت جو سوشل میڈیا کی لڑائیوں کی نظر ہو رہا تھا، اب ایک بہت بڑے مقصد کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ یہ سفر پورے 15 سال کا تھا، خاموشی کے عہد سے شروع ہو کر سیدھا مریخ کے لیے شٹل لانچ کرنے پر جا کر ختم ہوا۔ اور اس نئی توجہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ انسانیت کے لیے ایک ایسی کامیابی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر پنکی کی قیادت میں مریخ کا ایک کامیاب مشن۔ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم فضول چیزوں پر اپنی توانائی ضائع کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو اب ذرا اس کہانی کے سبق پر بات کرتے ہیں۔ آپ اس کو ایک طرح سے ماڈرن ایتھکس کورس کا ایک لیکچر سمجھ لیں۔ موضوع ہے خاموشی کی اخلاقیات، یعنی اس کے بنیادی اصول کا جائزہ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نتیجہ خیز خاموشی آخر ہے کیا؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، یہ فضول یا منفی باتوں سے جان بوجھ کر بچنے کا نام ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنا وقت اور ذہنی سکون ان کاموں کے لیے بچایا جائے جو واقعی اہم ہے۔ تو اب اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ اس ضائع ہوئے وقت کو واپس کیسے لایا جائے؟ 3 بہت ہی آسان عملی طریقے ہیں۔ پہلا، کوئی نئی زبان سیکھ لیں یا کوئی میوزک کا آلہ بجانا سیکھ لیں۔ دوسرا، کوئی بھی پروجیکٹ شروع کر دیں، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو، جیسے کوئی ایپ بنانا، یا کوئی ٹھوس چیز جیسے فرنیچر بنانا۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، حقیقی دنیا میں اپنے رشتوں کو وقت دیں، انہیں مضبوط بنائیں۔ تو آخر میں اصل بات کیا ہے؟ دیکھیں، سوال یہ بالکل نہیں ہے کہ کون سا کنسول بہتر ہے یا کون سا فون زیادہ اچھا ہے۔ اصل سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خاموشی سے
इस बचाए हुए वक्त से क्या तामीर कर सकते हैं?